بسم اللہ آخر سورہ زمر سے آغاز کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. اس کتاب کا نازل کیا جانا اللہ کی طرف سے ہے جو بڑا زبردست اور کمال حکمت والا ہے. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے کتاب آپ کی جانب حق کے ساتھ نازل کی ہے. فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین. تو اللہ کی عبادت کیجئے اس کے ساتھ اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے. الا للہ الدین الخالص. سن لو خالص اطاعت تو اللہ کے دین کے لیے ہی ہے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء. اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا حمایتی بنا رکھے ہیں. ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے بلکہ صرف اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں کسی طرح سے. یہ خود اللہ کے مقرب ہیں, یہ ہمیں بھی اللہ کے قریب کر دیں گے. ان اللہ یحکم بینہم. بے شک اللہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے. فیما ہم فیہ یختلفون. اس بارے میں جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے. ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار. بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا اسے جو جھوٹا اور ناشکرا ہو. لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا. اگر اللہ چاہتے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنا لیں. لاصطفى مما یخلق ما یشاء. اللہ ان میں سے چن لیتے جنہیں وہ خود پیدا کرتے ہیں. سبحانہ وہ پاک ہیں. هو اللہ الواحد القہار. وہی اللہ ہے جو اکیلے اور سب پر غالب ہیں. خلق السماوات والارض بالحق. اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا. یکبر اللیل علی النہار. وہ لپیٹتا ہے رات کو دن پر. ویکبر النہار علی اللیل. اور دن کو لپیٹتا ہے رات پر. وسخر الشمس والقمر. اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا. کل یجری لاجل مسمى. ہر ایک حرکت کر رہا ہے ایک مقررہ وقت کے لیے. الا هو العزیز الغفار. سن لو وہی بہت زبردست اور بہت بخشنے والا ہے. خلقکم من نفس واحدہ. اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. ثم جعل منها زوجها. پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا. وانزل لكم من الانعام ثمانیة ازواج. اور تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 جوڑے بنائے نر اور مادہ کے. یخلقکم فی بطون امہاتکم. وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں بناتا ہے. خلقا من بعد خلق. ایک شکل کے بعد دوسری شکل دیتے ہوئے. فی ظلمات ثلاث. 3 اندھیروں کے اندر. ایک اندھیرا ماں کے پیٹ کا, دوسرا رحم مادر کا, اور تیسرا اس جھلی کا اندھیرا جس پہ اللہ فرماتے ہیں ہم تمہاری صورتیں بناتے ہیں. ان 3 اندھیروں میں تمہارا مطلوبہ رزق تم تک پہنچانے والا کون ہے؟ وہاں کسی اور کی رسائی نہیں ہے. اس ننھے سے بچے کی جو بھی مکمل بھی نہیں ہے ضرورت کیا ہے وہ اللہ جانتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اس تک وہ پہنچاتے ہیں. 3 اندھیروں میں جو رزق دینے والا ہے وہی ہے جو اس دنیا کی زندگی میں تمہارا رازق ہے. ذالکم اللہ ربکم. یہ ہے تمہارا رب اللہ. لہ الملک. اسی کی بادشاہی ہے. لا الہ الا ہو. اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. فانا تصرفون. پھر کہاں تم پھیرے جاتے ہو. ان تکفروا. اگر تم ناشکری کرو. فإن اللہ غنی عنکم. اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ بے نیاز ہے تم سے. ولا يرضى لعباده الكفر. اور وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری کو پسند نہیں کیا کرتے. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ. اور اگر تم شکر کرو گے تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرے گا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. اور کوئی بوجھ اٹھانے والا قیامت کے دن کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ. پھر تمہارے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. تو جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ تمہیں بتا دے گا. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. بے شک وہ تو سینوں کے راز بھی جاننے والا ہے. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ. اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے. دعا ربہ منیبا الیہ. وہ پکارتا ہے اپنے رب کو اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے. ثم اذا خولہ نعمتا من. اور جب وہ اسے کوئی نعمت اپنی طرف سے عطا فرماتا ہے. نسیا. وہ بھول جاتا ہے. ما کان یدعو الیہ من قبل. اس تکلیف کو جس میں وہ اس سے پہلے اللہ کو پکار رہا تھا. وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ. اور وہ اللہ کے لیے شریک بناتا ہے تاکہ اللہ کے راستے سے گمراہ کر سکے. کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے تمتع بکفرک قلیلا. اپنی اس ناشکری کا تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو. انک من اصحاب النار. بے شک تم آگ والوں میں سے ہو.
امن ہوا قانت آناء اللیل، بہت خوبصورت قرآن کے الفاظ ہیں. یہ علم کیا ہے اور یہ علماء کی فضیلت کیا ہے. اور علم والے وہ جو اللہ کے دین کا علم رکھنے والے ہیں، جو قرآن و سنت کا علم رکھنے والے ہیں. فرمایا امن ہوا قانت آناء اللیل، کیا یہ ناشکرہ بہتر ہے یا وہ شخص جو رات کی گھڑیوں میں بھی اللہ کی فرما برداری کرنے والا ہے؟ دن میں فرما برداری کرے گا، دن میں عبادات کرے گا تو لوگ دیکھتے ہوں گے، ریاکاری کا جذبہ آ سکتا ہے، لوگوں کی تعریفیں مل جائیں گی. لیکن ان رات کے پہروں میں جب اسے کوئی دیکھنے والا نہیں، وہ اس وقت بھی اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے، ساجدا و قائما، سجدے کرتا ہے راتوں کو اٹھ کر، قیام کرتا ہے. یحذر الآخرہ، اور وہ آخرت سے ڈرتا رہتا ہے. اس کا گڑ گڑانا، اس کا رونا، اس کا خشوع و خضوع صرف اس لیے ہے کہ قیامت کے عذاب سے بچ جائے. وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّهِ، اور وہ اپنے رب کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے یہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے. جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے. معرفت والے اور اللہ تک نہ پہنچ پانے والے برابر نہیں ہو سکتے. انما یتذکر اولو الالباب، بے شک نصیحت تو عقل مند ہی قبول کیا کرتے ہیں. قل یا عبادی الذین آمنوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اتقوا ربکم، اپنے رب کی نافرمانی سے بچ جایا کرو. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جنہوں نے اس دنیا میں نیکیاں کی نا ان کے لیے بڑی بھلائی ہے. وارض اللہ واسعہ، اور اللہ کی زمین وسیع ہے. کسی کے پریشرائز کرنے پہ، کسی کے دباؤ پہ اللہ کی عبادت نہ چھوڑ دینا. جہاں کسی زمین پر اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے حکموں کو بجا لانا مشکل ہو رہا ہو، ہجرت کر جاؤ وہاں سے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر کسی حساب کے عطا فرمایا جائے. قل انی امرت ان اعبد اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، مخلصا لہ الدین، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے. وامرت لان اکون اول المسلمین، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے فرمان بردار بن جاؤں. قل انی اخاف، فرمائیے بے شک میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں، عذاب یوم عظیم، ایک بڑے دن کے عذاب میں نہ کہیں گرفتار ہو جاؤں. قل اللہ اعبد، فرمائیے میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، مخلصا لہ دینی، اب اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے. فاعبدوا ما شئتم من دونہ، اس کے سوا پھر تم جس کی عبادت کرو، جس کی چاہو عبادت کرو. کوئی اور ایسا ہے نہیں جو خدا کی صفات رکھتا ہو. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، اصل خسارے میں جانے والے لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بھی خسارے میں ڈالا. وَأَهْلِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اس نے اپنے گھر والوں کو بھی قیامت والے دن خسارے میں مبتلا کر دیا. اس کے اوپر ذمہ داری تھی اپنے گھر والوں کو دین سکھانا، اپنے گھر والوں کو اللہ کی عبادت کی طرف راغب کرنا. اس نے یہ تو خیال کیا کہ میں اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے دنیا کا کیا مال چھوڑ رہا ہوں، دنیا کی کیا آسائشیں انہیں مہیا کر رہا ہوں. یہ خیال نہیں تھا کہ میں اپنی اولاد کو دین سکھاؤں، یہ خیال نہیں تھا کہ قرآن پڑھاؤں. ایک واجبی سا، اب بھی وہ واجبی سا تعلق بھی اس معاشرے میں ختم ہوتا جا رہا ہے کہ ایک قاری صاحب کو گھر پہ رکھوا دیا، جناب ذرا آیا کریں اور میرے بچے کو ایک ناظرہ قرآن پڑھا دیں، اور بس وہ ناظرہ قرآن پڑھایا اور اس کے بعد سمجھا کہ میری ذمہ داری پوری ہو گئی. وہ قرآن سکھانا کا کس نے تھا؟ وہ دین اور وہ زندگی گزارنے کا طریقہ کس نے سکھانا تھا؟ میرے پاس ایک صاحب آئے، بڑا عجیب واقعہ ہے. کہنے لگے میرے لیے دعا کریں، میرا ایمان جا رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ میں اسلام سے باہر چلا جاؤں، میری کیفیات اور جذبات بہت عجیب ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا، حضرت آپ بتائیے، کوئی شک پیدا ہوا دل میں، کوئی کیفیت کیا ہے؟ کہنے لگے میں نے اپنی بیٹی کو اس کے سر پہ قرآن رکھ کے گھر سے رخصت کیا تھا، اس کی شادی کی تھی.
اس کے آگے معاملات بڑے خراب ہو گئے، اس کا شوہر بڑا ظالم نکلا، اس بچی نے خود بھی اپنا گھر بسانے کی کوشش نہیں کی، فساد برپا ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بڑی پوری طویل فہرست سنائی انہوں نے، اور پھر کہنے لگے کس کام کا تمہارا یہ قرآن، کیا فائدہ ہوا قرآن سر پہ رکھنے کا، یہ نتیجہ نکلا ہے۔ تو میں نے چاہا کہ وہ اپنی بھڑاس نکال لیں، دل میں بہت سارے جذبات ہوں گے، جب وہ سب گفتگو کر چکے تو میں نے کہا میرا صرف ایک سوال ہے، آپ یہ جو قرآن کے بارے میں گستاخانہ قسم کے الفاظ بول رہے ہیں، میں اس پہ کوئی فتویٰ نہیں لگاتا، میں صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو آپ نے اپنی بیٹی کے سر کے اوپر قرآن رکھ کے اس کو گھر سے رخصت کیا تھا، اس سے پہلے جب وہ 20 22 24 سال آپ کے پاس تھی، قرآن اس کے اندر ڈالنے کی کوئی کوشش کی ہے آپ نے؟ آپ نے اسے سمجھایا کہ قرآن کے مطابق زندگی کیسے گزارنی، اور آپ نے اس کے لیے جو رشتہ تلاش کیا، کیا وہ قرآن پڑھنے والا تھا؟ کیا دیکھا تھا آپ نے؟ مال کتنا ہے اس کے پاس؟ کیا دیکھا تھا؟ خاندان کیسا ہے؟ کیا دیکھا تھا؟ حسن کیسا ہے؟ ملازمت کیسی ہے؟ تجارت کیسی ہے؟ یہ دیکھا تھا اسے اللہ کا دین آتا ہے نہیں آتا، یہ دین کے مطابق زندگی گزارنے والا ہے یا نہیں؟ ہم اپنی اولادوں کے لیے کیا پسند کرتے ہیں؟ ہم اپنی اولادوں کو کتنا دین سکھاتے ہیں؟ چھوٹا سا بچہ ہے، ماں جو ہے نا وہ اپنے کاموں میں مصروف ہے، بچہ روتا ہے، وہ اس کو دیکھنے کی بجائے اس کو کہتے ہیں بیٹھو اور کارٹون دیکھ لو۔ یہ ہے ہمارا طرز عمل ہماری اولاد کی طرف۔ یہ وہ اولاد ہے جس نے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بننا تھا، جس نے آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کی نیکیوں کے کھاتے کو اوپن رکھنا تھا۔ یہ تربیت کی ہم نے اس کی، اور پھر جو نتیجے نکلتے ہیں نا، کاش میں آپ کو وہ منظر دکھا سکتا ہے۔ ایک صاحب کے انتقال کی خبر ملی، میں وہاں پہنچا، میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا اور میں لرزتا ہوں آج بھی جب سوچتا ہوں اس کو۔ وہ گھر کے لاؤنج میں ان کی میت پڑی تھی، اور ابھی تدفین وغیرہ اور باقی سارے معاملات طے ہونے تھے، تو میں نے سوچا میں ان کی اولاد سے تعزیت کرتا ہوں۔ میں نے پوچھا کہاں ہیں ان کے بچے، ان کے بیٹے کہاں ہیں؟ معلوم ہوا کہ سارے بیٹے جو ہے نا وہ اس فلاں کمرے میں، آپ چلے جائیں تاکہ تعزیت کر لیں۔ میں اندر داخل ہوا اور میری بدقسمتی کہ میں اندر داخل ہو گیا، اور معلوم ہو رہا ہے کہ وہ سارے بہن بھائی آپس میں کھڑے ہو کر اس بات پر جھگڑ رہے ہیں کہ جائیداد کیسے تقسیم ہوگی۔ باپ کی میت ابھی پڑی ہے، ابھی تدفین نہیں ہوئی۔ یہ ہے تربیت جو ہم اپنے گھر والوں کی کرتے ہیں۔ کسی نے دیکھنا ہو کہ میں اپنے گھر والوں کی درست تربیت کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، تو ایک بڑا سادہ سا ایک لٹمس ٹیسٹ ہے، یہ کر لیا کریں۔ اور وہ لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ آج اگر میرا انتقال ہو جائے، ہو سکتا ہے نا، موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے، آج اگر میرا انتقال ہو جائے تو کیا میرا بیٹا میری نماز جنازہ پڑھانے کے قابل ہے؟ اگر آپ نے اسے پی ایچ ڈی کرا دی اور اس کو کاروبار بھی سیٹ اپ کر کے دے دیا اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ آپ کا جنازہ پڑھا سکے، تو یقین کریں آپ سے بڑے نقصان میں کوئی ہے ہی نہیں، پھر آپ نے اپنے گھر والوں کی تربیت نہیں کی۔ فرمایا سب سے زیادہ خسارے میں وہ شخص ہے جو خود بھی قیامت والے دن گھاٹے میں جائے گا اور اپنی اولاد کو بھی اسے راستے پہ لگا گیا۔ الا ذالک ھو الخسران المبین، سن لو یہ بہت بڑا خسارہ ہے، اللہ اس سے ہمیں بچا کے رکھے، اللہ ہمیں اپنی اور اپنے گھر والوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ لہم من فوقہم ظلل من النار، ان کے اوپر سائبان ہوں گے آگ کے، ومن تحتہم ظلل، ان کے نیچے بھی سائبان ہوں گے آگ کے۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ یا عبادی فاتقونی، اے میرے بندو میری نافرمانی سے بچ جاؤ۔ تمہارا رب نہیں چاہتا کہ تم اس آگ میں جاؤ۔ والذین اجتنبوا الطاغوت، اور وہ لوگ جو طاغوت سے بچتے رہے، ان یعبدوها، کہ اس کی عبادت کریں، وانابوا الی اللہ، اور انہیں اللہ کی طرف رجوع کیا، لہم البشرا، ان کے لیے خوشخبری ہے، فبشر عباد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں کو خوشخبری عطا فرما دیجئے، الذین یستمعون القول، جو اس کلام کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، اور صرف سنتے نہیں ہیں، قرآن کے ساتھ ان کا تعلق صرف تلاوتوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ وہ پھر بڑے اچھے انداز سے اس کلام کی پیروی بھی کرتے ہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت عطا فرما دی ہے۔ واولئک ھم اولو الالباب،
یہی لوگ ہیں جو عقل مند ہیں. افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، کیا وہ شخص کے جس پر عذاب کی بات ثابت ہو گئی، افانت تنقذ من فی النار، کیا آپ اسے بچائیں گے جو آگ میں جا چکا. لیکن الذین اتقوا ربهم، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب کی نافرمانی سے بچتے ہیں، لہم غرف من فوقها غرف مبنیہ، ان کے لیے بالا خانے ہیں جن کے اوپر اور بالا خانے بنائے گئے ہیں، تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. جب قرآن مجید یہ جملہ استعمال کرتا ہے نا کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس وعدے میں دو فریق ہیں، ایک اللہ ہے اور ایک اللہ کے بندے ہیں. اللہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، اللہ تو تمہیں جنت عطا فرما دے گا، تم اپنے وعدے کے خلاف نہ کرنا، تم اللہ کے ساتھ کیے گئے اس عہد میں کو کمی بیشی نہ کرنا. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، فسلکہ ینابیع فی الارض، پھر اسے زمین میں چشموں کی صورت چلا دیا. ثم یخرج به زرعا مختلفا الوانہ، پھر اس کے ساتھ وہ کھیتی نکالتا ہے جس کے رنگ مختلف ہیں. ثم یہیج، پھر وہ پک کر تیار ہو جاتی ہے. فتراہ مصفرا، پھر تم دیکھتے ہو کہ ثم یجعلہ حطاما، اور پھر وہ اسے چنا. فی ذلک لذکری لأولی الالباب، بے شک اس میں نصیحت ہے عقل مندوں کے لیے. پوری زندگی انسان کی ایسے ہی، اور بچپن اس کا ایسے ہے جیسے کوئی ننھی سی کومپل ہو، اور پھر اس کے بعد وہ تناور درخت بنتا ہے جیسے اس کی جوانی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ بوڑھا ہو جاتا ہے جیسے کہ زل پڑ گیا ہو، اور پھر چورا چورا کر دیا جاتا ہے جب اسے موت آ جاتی. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، بڑے خوبصورت الفاظ. کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو، جس کے لیے اللہ نے دین کو آسان کر دیا ہو، جس کے دل میں اللہ نے اسلام کی محبت پیدا فرما دی، فَهُوَ عَلَى نُورٌ مِّن رَبِّهِ، بس وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہے. فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، ہلاکت ہے ان کے لیے جن کے دل اللہ کی یاد میں سخت ہیں، غافل رہتے ہیں اللہ کو یاد کرنے سے. اولئک فی ضلال مبین، یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں. اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے. کتاب متشابہ مثانی، ایسی کتاب ہے جس کے مضامین بار بار دہرائے جاتے ہیں، ملتے جلتے مضمون ہیں. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، وہ جب قرآن پڑھتے ہیں ان کی کھالیں لرز جاتی ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کا جسم لرزنے لگتا ہے، ان کے دل کانپنے لگتے ہیں. ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے ان کی کھالیں اور ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں تیر لگ گیا پنڈلی میں، بڑا سخت گوشت، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا جسم بڑا گٹھا ہوا جسم. وہ ساتھی تیر نکالنے کی کوشش کرے تو وہ گوشت کے اندر ایسے پیوست ہے کہ وہ نکلتا نہیں ہے باہر. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذرا رکو اور مجھے نماز کے لیے کھڑے ہونے دو، اور پھر جب میں قرآن کی تلاوت شروع کروں تو پھر اس تیر کو باہر نکال کے دیکھنا. نفل نماز کی نیت کی، قرآن پڑھنا شروع کیا، ساتھیوں نے اس تیر کو ہاتھ لگایا تو باہر آ گیا. نماز مکمل ہوئی. حضرت علی سے پوچھا ایسا کیوں؟ کہا اللہ کے بندو، جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، مجھ پر ایسی خشیت طاری ہوتی ہے کہ میرا پورا جسم مجھ سے نرم پڑ جاتا ہے، اس لیے تم نے تیر آسانی سے نکالا. ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے. یہدی بہ من یشاء، وہ ہدایت دیتا ہے اس سے جسے چاہتا ہے. ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، جسے اللہ کو منع کر دے اسے پھر کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، تو وہ شخص جو اپنے چہرے کے ساتھ اس بدترین عذاب سے قیامت کے دن بچے گا، وہ جنتی جیسا ہو سکتا ہے؟ ایک ہے پورے نمبر لے کے پاس ہونے والا، پاسنگ مارکس لینے والا، اور ایک وہ ہے جس نے ڈسٹنکشن لی ہے، جو اعلیٰ درجوں پہ جانے والا ہے. وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون، اور ظالموں سے کہا جائے گا چکھو اسے
جو تم کمایا کرتے تھے. کذب الذین من قبلہم جھٹلایا تھا انہوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے. فآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون ان پر وہاں سے عذاب آیا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. فأذاقهم اللہ الخزي فی الحیاۃ الدنیا اللہ انہوں نے دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی کا مزہ چکھایا. والعذاب الآخرۃ اکبر اور آخرت کا عذاب تو سب سے بڑا ہے. لو کانوا یعلمون کاش وہ جان لیتے. آپ کو اس جملے میں نظر آئے گی اللہ کی رحمت. وہ لوگ جو اپنے آپ کو اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم کا حقدار بنا چکے ان کے بارے میں بھی اللہ فرماتے ہیں لو کانوا یعلمون کاش وہ جان لیتے اور اس جہنم سے بچ جاتے. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ اور یقیناً ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن مجید میں ہر طرح کی مثال بیان فرمائی ہے. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. قرآنًا عربیًا یہ عربی زبان والا قرآن ہے. غیر ذی عوج اس میں کوئی ٹیڑھی بات نہیں ہے. لعلہم یتقون تاکہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیں. ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون اللہ نے ایک مثال کے طور پر بیان فرمایا ایک غلام جس میں کئی آقا ہیں آپس میں لڑنے والے. غلام ایک ہے اس کے کئی باس ہیں اس کی چین آف کمانڈ ایک نہیں ہے اس کے مالک بہت سارے. وَرَجُلًا صَلَمًا لِرَجُلٍ اور ایک غلام ہے جو پورے کا پورا ایک ہی آقا کا ہے. اب جو کئی آقاؤں کا ماننے والا ہے وہ تو پھنس جائے گا کس کی اطاعت کرے اور کس کی نہ کرے, کس کی آواز پہ لبیک کہے اور کس کو اگنور کر دے. اور ایک وہ ہوگا جس نے اپنے ایک آقا کے لیے اپنے آپ کو مختص کر دیا ہے, وقف کر دیا ہے. حل یستویان مثلا کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہیں؟ تو آسانی میں کون ہوگا, عافیت میں کون ہوگا؟ جو ایک آقا کو ماننے والا ہے. اسی طرح کئی خداؤں کا ماننے والا اور ایک خدا کا ماننے والا یہ برابر نہیں ہو سکتے. عافیت میں وہ ہے جو وحدہ لا شریک کو ماننے والا ہے. فرمایا الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو, اللہ نے تمہیں اپنی غلامی میں لے لیا ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. شکر کرو اللہ نے تمہیں اپنی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی توفیق دی اور در در پہ جھکنے سے بچا لیا ہے. بل اکثرهم لا يعلمون اکثر تو نہیں جانتے. تم اس اقلیت میں سے ہو جسے اللہ نے اپنی بندگی کی توفیق عطا کی ہے. اس پہ اللہ کا شکر کیا کرو. انک میت اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ وفات پانے والے ہیں. وانہم میتون اور بے شک یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں. ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون پھر بے شک تم لوگ قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑا کرو گے. 24ویں پارے کا آغاز ہے. فمن اظلم ممن کذب علی اللہ اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہو. وکذب بالصدق اذ جاءہ اور اس سچائی کو اس نے جھٹلا دیا جب وہ اس کے پاس آئی. الیس فی جہنم مثوی للکافرین کیا جہنم میں کافروں کے لیے ٹھکانہ نہیں. والذی جاء بالصدق بہت خوبصورت الفاظ اور مفسرین کا تقریباً اجماع ہے اس بات پر کہ یہ آیت مبارکہ یہ خوبصورت الفاظ سارے سچوں کے لیے ہیں لیکن خاص طور پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. والذی جاء بالصدق جو سچائی لایا ہے, وصدق بالبہ اور اس نے اس کی تصدیق کی ہے. اولئک هم المتقون یہی لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں. لہم ما یشاءون عند ربہم جو چاہیں گے اپنے رب کے پاس ملے گا. جس شے کی خواہش ہوگی اللہ عطا فرما دے. ذالک جزاء المحسنین یہ بدلہ ہے نیک لوگوں کا. لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا تاکہ اللہ ان سے ان کی غلطیوں کو ان کے اعمال جو برے ہیں جو کوتاہیاں ان سے سرزد ہیں اللہ ان کو دور فرما دے. وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ اور اللہ ان کے بہترین اعمال کو انہیں اجر دے کر وہ کرتے رہے ہیں. أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ لرزا دینے والے الفاظ ہیں. کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ تم دنیا والوں کی رضا کی پرواہ کیوں کرتے ہو؟ دنیا والوں کو خوش کرنے کے چکر میں پڑے کیوں ہو؟ یہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے. تم ان کے لیے کچھ بھی کر لو یہ کبھی تم سے راضی نہیں ہوں.
کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ تم صرف اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو؟ اگر اللہ تم سے راضی ہو گیا تو تم سے بڑا فائدے میں کوئی شخص نہیں ہے، تم سے بڑی نعمت کسی پر نہیں۔ اور اگر ساری کائنات تم سے راضی ہو گئی اور ایک رب تم سے ناراض ہو گیا تو تم سے زیادہ خسارے میں جانے والا اور کوئی شخص نہیں ہے۔ مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا نا، کیا ڈر ہے جو ہو ساری خدائی بن مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ جسے اللہ مل گیا اسے اور کس کی ضرورت؟ تم دنیا کے پیچھے بھاگو گے تو دنیا تمہارے آگے بھاگے اور تم اسے پکڑ نہیں پاؤ گے۔ اور اگر تم اللہ کو اپنا بنا لو گے، اللہ تمہیں اس دنیا سے غنا عطا فرما دے گا، اور پھر یہ دنیا ذلیل ہو کر تمہارے قدموں میں آئے گی اور تمہیں پرواہ کوئی نہیں ہوگی۔ اس کے لیے اللہ کو اپنا بنانا پڑے گا، اللہ سے دوستی کرنی پڑے گی۔ فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے۔ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور وہ ڈراتے ہیں آپ کو ان سے جو اللہ کے سوا ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اور جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتقام، کیا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں اگر کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ضرور کہیں گے اللہ نے۔ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم نے دیکھا ہے ان ہستیوں کو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ میرے بارے میں کسی نقصان کا ارادہ کر لے، هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ، کیا یہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکار رہو یہ سارے مل کر بھی اس نقصان کو مجھ سے دور کر سکتا ہے؟ او ارادنی برحمت، اور اگر اللہ میرے بارے میں کسی رحمت کا ارادہ فرما لے، هل هن ممسکات رحمتہ، کیا وہ اللہ کی رحمت کو مجھ سے دور کر سکتے ہیں؟ قل حسبی اللہ، اعلان فرمائے آپ میرے لیے اللہ کافی ہے۔ علیہ یتوکل المتوکلون، بھروسہ کرنے والے اسی اللہ پر بھروسہ کیا کرتے ہیں۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے میری قوم تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو، انی عامل، بے شک میں بھی عمل کر رہا ہوں، فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، من یاتیہ عذاب یخزیہ، کون ہے کہ اس پر ایسا عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، ویحل علیہ عذاب مقیم، اس پر ہمیشہ رہنے والا عذاب اترے گا۔ انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے یہ کتاب آپ پر نازل کی ہے حق کے ساتھ۔ فمن اہتدی فلنفسہ، پھر جو ہدایت قبول کرتا ہے تو اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، ومن ضل، اور جو گمراہ ہو جاتا ہے، فانما یضل علیہا، تو بے شک وہ اپنی تباہی کے لیے گمراہ ہوتا ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر نگران نہیں ہیں، آپ کا کام منوانا نہیں ہے، آپ کا کام دعوت دینا ہے، آپ کا کام پہنچانا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ جانوں کو پورا پورا لے لیتا ہے ان کی موت کے وقت۔ والتی لم تمت فی منامها، اور ان کو جنہیں موت نہیں آئی ان کی نیند کی حالت میں، فیمسک التی قضى علیہ الموت، پھر جس کی موت کا اللہ فیصلہ فرماتے ہیں اسے روک لیتے ہیں، وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور دوسری کو ایک طے شدہ وقت کے لیے دوبارہ بھیج دیتے ہیں۔ نیند آتی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی روایت ہے، نیند تو موت کی بہن ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں جس طرح تم روزانہ سوتے ہو اسی طرح ایک دن تم مر جاؤ گے، تمہیں موت آ جائے۔ تو اللہ فرمانے جو نیند میں جاتا ہے، جس کی موت کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اس کی روح کو روک لیا جاتا ہے، واپس نہیں بھیجا جاتا، اور جس کو اللہ تعالیٰ ابھی جس کا وقت نہیں آیا ہوتا اسے اللہ دوبارہ اس روح کو جسم میں بھیجتے ہیں اور پھر اسے اس کی موت کے وقت تک کے لیے مہلت دی جاتی ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کریں۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے اللہ کے سوا سفارشی بنا لی؟ کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، فرمائیے اگرچہ وہ اختیار رکھتے ہوں اور نہ کچھ سمجھتے ہوں، کل للہ الشفاعۃ جمیعا، فرمائیے ساری شفاعت اللہ کے اختیار میں، اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے گا
اس کی شفاعت کا حکم دے گا. لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کے لیے ہے. ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اس کی توحید کے ساتھ. اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل تنگ پڑتے ہیں، توحید کے بیان سے انہیں تکلیف ہوتی ہے. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے جو اللہ کے سوا ہیں، دوسرے معبود جو باطل ہیں ان کا ذکر کیا جاتا ہے. اذا هم يستبشرون، بڑے خوش ہوتے ہیں اس میں. قل اللہم فاطر السماوات والارض، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے، اے اللہ، اے آسمانوں اور زمین کے بنانے والے اللہ، عالم الغیب والشہادہ، اے ہر پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے اللہ، انت تحکم بین عبادک، آپ ہی اپنے بندوں کے درمیان میں فیصلہ فرمائیں گے. فیما کانوا فیہ یختلفون، اس بات میں جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ، یہ لوگ جو ظلم کرنے والے اپنی جانوں پر، جو شرک کرنے والے ہیں، جو کفر کرنے والے ہیں، اگر ان کے پاس ساری دنیا کی دولت آ جائے اور اتنی دولت ان کو اور دے دی جائے، پوری دنیا میں جو کچھ موجود ہے وہ سب ان کا ہو اور اتنا ہی اور ہو، 2 زمینوں کے مالک، لفتدوا به من سوء العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن کہیں گے سب کا سب ہم سے فدیے میں لے لیں عذاب سے بچنے کے لیے. سب کچھ اللہ کے راستے میں دیتے. وَبَدَأَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ، اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے ظاہر ہو جائے گا مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، جس کا انہوں نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا. وَبَدَأَ لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اور ان کی وہ برائیاں ظاہر ہو جائیں گی جنہوں نے کمائی تھی. وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور انہیں وہ عذاب گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، اللہ سے مدد مانگنے لگتا ہے. ثم اذا خولناه نعمة منا، پھر جب اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا کرتے ہیں، قال انما اوتیته على علم، کہتا ہے یہ جو نعمت ہے نا یہ مجھے اپنے علم کی وجہ سے ملی ہے، یہ میرا ہنر ہے، یہ میری محنت ہے، یہ میری ڈگری کی وجہ سے ہے، میری سرٹیفکیشنز ہیں جن کی وجہ سے آج میں اس تک مقام پہ پہنچا ہوں. میرا کاروبار، میری تجارت ہے وہ جو مجھے رزق دیتی ہے. میں ایک سیلف میڈ آدمی ہوں، میں نے محنت سے اپنے آپ کو اس مقام پہ پہنچایا. یہ جملے وہ ہیں جو ہم شاید روزانہ کی زندگی میں سنتے بھی استعمال بھی کرتے ہیں. بل ہی فتنۃ، اللہ نے کہا یہ تو آزمائش ہے. ولیکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. قد قالها الذين من قبلهم، یقیناً یہی بات کہی تھی انہوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے. فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، تو ان کے جو کمائے گئے اعمال تھے ان کے کوئی کام نہیں آئے. فاصابهم سیئات ما كسبوا، ان پر ان کے اعمال کی برائیاں آن پڑی جو انہوں نے کمائے تھے. والذین ظلموا من هؤلاء، اور یہ لوگ جو اس میں ظلم کر رہے ہیں، سیصیبهم سیئات ما كسبوا، جلد ان پر ان کے اعمال کی برائیاں آن پڑیں گی جو وہ کما رہے ہیں. وما هم بمعجزین، وہ اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے. اولم یعلموا، کیا انہوں نے جانا نہیں، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ رزق یہ ان کی محنت کی بنیاد پر نہیں ہے. ہاں انہیں حکم دیا گیا تھا، انہیں کہا گیا تھا تم محنت کرو، کوشش کرو، لیکن یہ مت سمجھو کہ محنت کی بنیاد پر تمہیں رزق مل رہا ہے. رزق کی تقسیم اللہ کے ہاتھ میں، وہ جس کے لیے چاہتا ہے اس رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھنے والے ہیں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، قرآن مجید کی سب سے امید افزا آیت. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ معارف القرآن میں لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا کرتے تھے قرآن مجید کی سب سے زیادہ امید افزا آیت ہے، سب سے زیادہ امید دلانے والی. اور انداز کیا ہے خطاب کا، کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو. پکارے کیسے اللہ نے، اے میرے بندو.
کون بندے؟ وہ تہجد گزاروں کی بات ہو رہی ہے، وہ جو صبح شام عبادت کرنے والے ہیں، وہ جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، وہ جو میدان جہاد میں خون بہانے والے ہیں، وہ جو بیت اللہ کا طواف کرنے والے ہیں، وہ جو زکوٰۃ اور صدقہ کرنے والے ہیں، نہیں، الذین اسرفوا علی انفسہم، وہ جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتیاں کی ہیں، جنہوں نے گناہوں کے انبار اکٹھے کر لیے ہیں، جنہوں نے پوری پوری زندگیاں اب تک جو گزری ہیں وہ اللہ کی نافرمانی میں گزار دی ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ان بندوں سے کہیے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے سب کے سب گناہ بخش دیتا ہے، بس تم معافی مانگ کے دیکھو۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرما رہے ہیں ابن آدم تو اپنے گناہوں کے ڈھیر لگانا شروع کر، تہ بر تہ اپنے گناہ رکھنے شروع کر، اور تیرے گناہ اس قدر ہو جائیں کہ تو اس زمین کو اپنے گناہوں سے بھر دے، پھر ان کے اوپر تہیں لگانا شروع کر، اور زمین و آسمان کے مابین جتنی جگہ موجود ہے اس کو بھی اپنے گناہوں سے بھر دے، اتنے گناہ بھی ہوں کسی کے، اس کے بعد تم مجھ سے ایک مرتبہ سچے دل سے مجھ سے معافی مانگ تو میں سب کے سب معاف کر دوں گا۔ لیکن معافی مانگنا شرط ہے، یہ وعدہ کرنا شرط ہے کہ یا اللہ یہ گناہ جو مجھ سے سرزد ہوئے آئندہ نہیں کرو، مجھے معاف فرما دو۔ اور اگر اس زبانی معافی سے اور دل کے ارادے کے ساتھ ساتھ اگر کہیں آنکھوں سے ایک آنسو بہہ جائے، ایک دریا بہانے کی ڈیمانڈ نہیں ہے تم سے، سمندروں جتنا پانی اکٹھا کرنے کی ڈیمانڈ نہیں ہے، ایک آنسو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ ندامت سے تمہاری آنکھوں سے نکل گیا تو اللہ اس آنسو پر بھی جہنم کی آگ حرام کر دیتے۔ اور یہ توبہ کتنی سپیڈ سے قبول ہوتی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ندامت کے اظہار میں تمہاری آنکھوں سے اتنا چھوٹا سا آنسو نکلا جتنا مکھی کا سر ہے اور وہ تمہاری آنکھوں کے کناروں سے بہا تو تمہارے رخسار تک پہنچنے سے پہلے اللہ تمہاری مغفرت کر دیتا ہے۔ کون معاف کرتا ہے اتنی جلدی؟ دنیا والوں کے سامنے کسی ایکٹ کی معافی مانگو تو وہ پہلے جتاتے ہیں، پہلے طنز کرتے ہیں، منع کیا تھا نا تمہیں، آ گئے ہو نا آج روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے، کس منہ سے آئے ہو؟ شرم آ رہی ہے نا، حیا آ رہی ہے نا؟ 60 سال 70 سال 80 سال ایک بندہ اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد پھر اس کے گھر کی طرف جاتا ہے، کبھی دروازے بند نہیں ملتا، کبھی واپس نہیں لوٹایا جاتا، کبھی تانا نہیں ملتا، کبھی طنز نہیں کیا جاتا۔ اب کیا کرنے آیا؟ 900 چوہے کھا کے اب تجھے حج کرنا یاد آ گیا؟ نہیں، یہ دنیا والے طنز کرتے ہیں، اللہ نہیں کرتا، وہ خوش ہوتا ہے، خوش، کتنا خوش۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں بتاؤں اللہ تمہاری توبہ پہ کتنا خوش ہوتا ہے؟ صحابہ نے بتایا، فرمایا تصور کرو ایک شخص صحرا کا سفر کرتا ہو اور پھر اس صحرا میں بیابان میں کیا اس کے پاس کچھ بھی نہیں، اس کے پاس ایک اونٹ ہے اور اس پہ اس کا سارا سامان اور کھانا پینا سب لگا ہوا ہے، وہ تھک جاتا ہے، اپنے اونٹ سے اترتا ہے، نیچے اتر کر لیٹتا ہے، اسے نیند آ جاتی ہے، جب اس کی آنکھ کھلتی ہے وہ دیکھتا ہے اس کا اونٹ اس کے پاس موجود نہیں ہے، وہ کبھی دائیں بھاگتا ہے، کبھی بائیں بھاگتا ہے، کبھی آگے کبھی پیچھے، ہر طرف جاتا ہے کہ اپنا اونٹ تلاش کر لے اور اونٹ اسے نہیں ملتا۔ اب وہ تھک ہار کے ایک جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے، اس میں مایوسی تاری ہوتی ہے، اب کوئی امید نہیں ہے اونٹ کے ملنے کی، سارا سامان بھی اس کے پاس چلا گیا، یہ اکیلا بیٹھا ہے، اس کے پاس نہ کھانے کو کچھ، نہ پینے کو کچھ، نہ پہننے کو کچھ، نہ سواری کا معاملہ، اور دائیں بائیں بندہ بھی کوئی۔ فرمایا یہ اتنا نا امید ہو جاتا ہے کہ اسے اپنی موت کا یقین ہوتا ہے، اور پھر اسے اس کی آنکھ دوبارہ لگ جاتی ہے، اور جب دوبارہ آنکھ کھلتی ہے تو یکدم وہ اپنے اونٹ کو اپنے قریب پاتا ہے اور اس کا پورا سامان بھی وہاں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ خوشی میں
جملہ الٹ بولتا ہے. وہ کہتا ہے یا اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ. کہنا کیا تھا؟ میں تیرا بندہ تو میرا رب. اتنا خوش ہے جملہ الٹ دیتا ہے، الٹ دیتا ہے. یا اللہ میں تیرا رب تو میرا بندہ. اتنی خوشی ہے اسے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے بندو جب تم میں سے کوئی توبہ کرتا ہے نا اللہ کو اس اونٹ والے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. اور محدثین لکھتے ہیں کہ یہ جو مثال دی ہے نا رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی خوبصورت مثال. جیسے اس نے خوشی میں جملہ الٹ دیا تھا، جب تم توبہ کرتے ہو اللہ خوشی میں تمہارے گناہوں کے رجسٹر الٹ کے انہیں نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے. یہ اس کی خوشی کا حال. تم معافی مانگ کر دیکھو، کتنے گناہ کیوں نہ ہو، کتنی بدعمالیاں کیوں نہ ہو، بس ایک دفعہ اس سے معافی مانگو. وہ تو غالب پہ کوئی کیفیت آ رہی تھی تو اس نے کہا کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب؟ بھائی ایسے ہی جانا ہے، اسی چہرے کے ساتھ اسی نامہ اعمال کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور یہ درخواست کرنے کہ اللہ معاف کر دے. اور وہ معاف کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 واقعات بس سنا کے آگے جاتا ہوں وقت تھوڑا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا ہے. یہ آیت شاید پوری بیان ہی نہیں ہو سکتی اس حدیث کا بغیر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک شخص ہوتا تھا کفل، بدقماش، عیاش، کھلی دولت تھی اس کے پاس اور اس دولت کو خرچ کرتا تھا شرابوں کا باغ پہ. ہر رات اس کے بستر پر ایک نئی عورت ہوا کرتی تھی. بے حیائی کا اور شراب و کباب کا رسی آدمی ایک دن شراب کے نشے میں دھت اپنے کمرے میں داخل ہوتا ہے. وہ عورت سامنے بیٹھی اور رو رہی ہے. کہتا او بی بی میں نے تجھے کم پیسے دیے، کیوں روتی ہے؟ اس نے کہا میں بس اس لیے رو رہی ہوں کہ میں کوئی دھندا کرنے والی عورت نہیں ہوں. میں پہلی مرتبہ مجھے اپنی مجبوری کی وجہ سے یہاں آنا پڑا ہے اور مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ اگر میں نے یہ گناہ مجبوری میں بھی کیا تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی. مجھے اللہ سے خوف آ رہا ہے. جب انسان شراب کے نشے میں دھوتا تو اسے تو ماں بہن کا پتہ نہیں چلتا، لیکن اللہ نے اس شخص کو معاف کرنا ہو. کہنے لگا اللہ کی بندی تو پہلی دفعہ یہ گناہ کرنے لگی ہے اور کرنے سے پہلے ڈر رہی ہے. میں تو پتہ نہیں کتنی مرتبہ یہ گناہ کر چکا ہوں، مجھے تو اللہ کا خوف کبھی نہیں آیا، تو اتنا ڈرتی ہے. اچھا چل ٹھیک ہے جا میں تجھے معاف کرتا ہوں، میں تیرے ساتھ گناہ نہیں کروں گا اور میں نے جو تجھے پیسے دیے نا وہ بھی تجھے دیتا ہوں، وہ بھی واپس نہیں لیتا. جا چلی جا، بس میرا کام کرنا. اپنے رب سے کہنا مجھے معاف کر دے. خود بھی نہیں کر رہا، اس سے کہہ رہا ہے اپنے رب سے کہنا مجھے معاف کر دے. اسی رات کی فل کو موت ہے. ایسا شرابی کبابی آدمی مر جاتا تو محلے والوں کو فرق ہی نہ پڑتا کہاں گیا، شکر کرتے جان چھوٹی. کون کفن دیتا، کون دفن کرتا، کوئی بھی نہ ہوتا. وقت کے پیغمبر پہ اللہ نے وحی کی ہے. چاہے کفل کے گھر دیکھیں ذرا، مجمع اکٹھا کریں، انہیں لے کر کفل کے گھر پہنچے. کفل کے گھر کی باہر والی دیوار پہ اللہ نے لکھ دیا تھا بے شک اللہ نے کفل کی مغفرت فرما دی ہے اور جو شخص اس کے جنازے میں کھڑا ہوگا میں اس کی بھی مغفرت کر دوں. یہ ہے اس کی رحمت کا معاملہ. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں نا ایک میراثی ہوا کرتا تھا، گانے بجاتا تھا. ساری زندگی شادی بیاہوں پہ گانے بجاتے ہوئے گزر گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے. اب لوگ نہ اس درجے کی شادی کرائیں نہ گانے بجانے والے بلائیں. یہ اس کے فاقے آ گئے. چھپتا پھرتا تھا. لوگ کہتے تھے امیر المومنین کے پاس جا، کب پکڑ کے ماریں گے مجھے کہ تو گانے بجاتا تھا، مجھے سزا دیں گے.
چھپتا تھا، فاقوں کی نوبت آ گئی. ایک مرتبہ بھوک سے بے قرار ہو کے نکلا تو ایک قبرستان میں جگہ ملی چھپنے کو. قبرستان میں بیٹھا ہوا. اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ اس نے اللہ کو پکارا ہے. پہلی مرتبہ، یا اللہ بہت بھوک لگی ہے، کچھ کھلا نہیں دے. مدینہ منورہ صحابہ سے بھرا ہوا. امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا، مجھے لگا مجھے کسی نے پردہ غیب سے آواز دی ہے اور مجھے کہا عمر اٹھ، میرا ایک بندہ قبرستان میں بھوکا بیٹھا ہے، اس کے پاس جا. کہتے میں ہڑبڑا کے اٹھا. میں نے کہا پتہ نہیں کس ولی اللہ کی بات ہو رہی جس کے لیے عمر ابن خطاب کو اٹھایا اللہ نے. وہ کہتے ہیں میرا امامہ ایک طرف پڑا تھا، میرے جوتے ایک طرف پڑے تھے، سوئے تھے. کہتے ہیں میں نے نہ امامہ اٹھایا نہ میں نے جوتے پہنے، میں ننگے پاؤں بھاگا. گھر میں ایک روٹی پڑی تھی اسے اٹھایا اور قبرستان کی طرف بھاگتا ہو گیا. اب جب حضرت عمر قبرستان میں داخل ہوئے، اس میراثی نے دور سے دیکھا کہ عمر آ گیا. اس کو خیال گزرا کہ وہ پڑے گا. جی حضرت عمر کو کسی نے مخبری کر دی کہ میں ادھر چھپا ہوں، یہ آئے ہیں، یہ مجھے پکڑیں گے اور مجھے جوتے لگائیں گے. یہ آگے آگے بھاگنا شروع ہو گئے. حضرت عمر پیچھے بھاگ رہے ہیں، یہ آگے بھاگ رہے ہیں. حضرت عمر کہہ رہے ہیں اللہ کے بندے رک جا، اللہ کے بندے رک جا. بھاگتے بھاگتے کہہ رہا ہے نہیں نہیں مجھے بتائیں آپ کو کس نے جاسوسی کی ہے، کس نے مخبری کی ہے کہ میں یہاں چھپا ہوں، کیوں آئے ہیں آپ؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھاگتے بھاگتے جواب دیا میں آیا نہیں ہوں، میں بھیجا گیا ہوں، اور مجھے اس نے بھیجا ہے جسے تم نے پکارا تھا. وہ بھاگتے بھاگتے گرا گھٹنوں کے بل. اس نے کہا یا اللہ میں نے زندگی میں پہلی بار آپ کو پکارا، آپ نے عمر بن خطاب میری خدمت میں بھیج دیا، اور آپ اتنی دعائیں سنتے ہیں. اگر آپ اتنی دعائیں سنتے ہیں تو بس میری ایک دعا اور سن لیں، مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں. وہی گرا، وہی روح نکل گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود غسل دیا، خود کفن دیا، خود جنازہ پڑھانے کھڑے ہوئے اور لوگوں سے کہا کسی جنتی کا جنازہ پڑھنا ہے تو جلدی سے آ کے صفوں میں کھڑے ہو جاؤ. یہ وہ ہے جو دنیا سے ایسے گیا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں ایک گناہ بھی نہیں ہے. یہ ہے اس کا معاف کرنا. اسے ایک مرتبہ پکارا تو صحیح، کبھی ایک رات کی نیند قربان کر کے اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اس سے ایک مرتبہ صرف اتنا کہیں گے اللہ مجھے معاف کر دے. تو بہانے ڈھونڈتا ہے معاف کرنے کے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہیے جنہوں نے ڈھیر لگا دیے گناہوں کے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہ سب کے سب گناہ بخش دیتا ہے. اسے تمہارے آنسوؤں کی قدر ہے، اسے تمہارے رونے کی پرواہ ہے. موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. دنیا والوں کے سامنے آنسو بہائیں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کے سامنے آنسو بہائیں اللہ موتیوں کی طرح انہیں سنبھال سنبھال کے رکھتا ہے. انہو هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے. اللہ ہم سب کو آج یہاں اٹھنے سے پہلے پہلے اس طاق رات میں ہم سب کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو یہ اللہ معاف فرما دے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ. وَأَسْلِمُوا لَهُ، اس کی فرما برداری کرو. مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے. ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اور پیروی کرو سب سے اچھی بات کی جو تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل کی گئی ہے. مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً،
اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تم اس کا گمان بھی نہ کرتے ہو. أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنبِ اللَّهِ، ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے ہائے حسرت جو میں اللہ کی جناب میں کوتاہیاں کرتا رہا ہوں. وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، میں تو دین کے بارے میں مذاق کیا کرتا تھا. او تقولا، یا وہ کہے لو ان اللہ ہدانی، اگر اللہ نے مجھے واقعی ہدایت دی ہوتی، لکنت من المتقین، یقیناً میں پرہیزگاروں میں سے ہوتا. او تقولا حین تری العذاب، یا جب وہ عذاب کو دیکھے تو کہے لو ان لی کرۃ، کاش ایک مرتبہ مجھے واپس بھیج دیا جائے. فاکون من المحسنین، میں نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں گا. بلا، کیوں نہیں، قد جاءتک آیاتی، یقیناً تیرے پاس میری آیات آئی تھی. فکذبت بها واستکبرت، تو نے جھٹلایا انہیں اور تکبر کیا. وکنت من الکافرین، اور تو انکار کرنے والوں میں سے تھا. ویوم القیامت تری الذین کذبوا علی اللہ، اور قیامت کے دن تم دیکھو گے ان لوگوں پہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ جھوٹ منسوب کیا تھا. وجوہہم مسودۃ، ان کے چہرے سیاہ ہو چکے ہوں گے. الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا جہنم میں تکبر کرنے والوں کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے. وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اللہ تقوی والوں کو، متقیوں کو ان کی پرہیزگاری کی وجہ سے بچا لے گا، ان کے کامیاب ہونے کی وجہ سے. لا يمسهم السوء، انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. ولا هم يحزنون، نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوں گے. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے. اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی ہر چیز کا بنانے والا ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے. لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے پاس ہیں آسمانوں اور زمین کی کنجیاں. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا. أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہی لوگ ہیں جو خسارے میں جانے والے ہیں. قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے اے جاہلو، تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں غیر اللہ کی عبادت کروں. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، حالانکہ آپ کی طرف وحی کیا جا چکا ہے. وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان کی طرف جو آپ سے پہلے تھے. لَئِنْ أَشْرَكْتَ، بلا شبہ بالفرض اگر آپ نے شرک کیا. لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، ضرور آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آپ ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے. بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، بس اللہ ہی کی عبادت کیجئے. وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جائیے. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کہ اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن پوری کی پوری زمین اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ کی مٹھی میں ہوگی. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے. سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے اور بلند و برتر ہے ان سے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور میں پھونکا جائے گا. فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ، تو جو سب آسمانوں میں ہیں وہ مر جائیں گے. وَمَن فِي الْأَرْضِ، اور وہ سب جو زمین میں ہیں وہ بھی مر جائیں گے. إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، سوائے اس کے جس کے لیے اللہ چاہے گا. حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ اللہ پوچھیں گے کہ اس دن سور پھونکا گیا، موت عام ہو گئی، لوگ مر چکے. اللہ پوچھیں گے ملک الموت سے کون زندہ ہے؟ عرض کرے گا یا اللہ حاملین عرش ملائکہ زندہ ہیں، جبرائیل میکائیل زندہ ہے، میں آپ کا غلام زندہ ہوں، اور آپ کی ذات کو تو موت ہی کوئی نہیں. اللہ فرمائیں گے جبرائیل اور میکائیل کو بھی موت دے دو، یہ بھی مر جائیں گے. پھر اللہ پوچھیں گے کون زندہ ہے؟ وہ کہے گا حاملین عرش ملائکہ زندہ ہے، میں آپ کا خادم زندہ ہوں، اور آپ کی ذات کو تو موت ہی کوئی نہیں. اللہ فرمائیں گے اچھا عرش کو ہوا میں معلق کر دو، اور جو عرش کو اٹھائے گا فرشتہ ان کو بھی موت دے دو، وہ بھی مر جائیں گے. اب اللہ پوچھیں گے کون زندہ ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ میں ملک الموت، میں زندہ ہوں، میں تو موت دینے والا ہوں، اور آپ زندہ ہیں، آپ کو تو موت ہی کوئی نہیں. تو اللہ فرمائیں گے آج تجھے بھی مرنا ہے، آج ملک الموت کو بھی موت آئے گی. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ اتنی زبردست چیخ مارے گا، سب کو موت دینے والا، سب کی روحیں قبض کرنے والا. جب اس کی اپنی موت کا وقت آیا ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اتنی زبردست چیخ مارے گا اگر انسان اس وقت زندہ ہوتے تو اس کی چیخ سن کر ان کے کلیجے پھٹ جاتے. یہ موت ایسی شے ہے، یہ ملک الموت کو بھی آئے گی تو اس کو بھی وہ تکلیف ہوگی، اور پتہ نہیں ہم جیسے انسانوں پر جب آنی ہے تو کیا معاملہ ہو. اللہ ہمیں ایمان والی موت نصیب فرماتا. اب اللہ پوچھ رہے ہاں بھائی کون زندہ؟ کچھ جواب دینے والے نہیں. کون جواب دے گا؟ سب مر گئے. اللہ کی ذات کے علاوہ سب مر چکے. پھر اللہ پوچھیں گے لمن الملک اليوم، کس کے لیے بادشاہی آج کی؟ این الملوک، کہاں ہے بادشاہ جو دنیا میں کہتے تھے ہم سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں پیدا ہوا؟ کہاں ہے وہ؟ این المتکبرون، کہاں ہے تکبر کرنے والے، اکڑ کے چلنے والے؟ این الجبارون، کہاں ہے زمین میں ظلم و ستم کرنے والے؟ جواب ہی بولو. لمن الملک اليوم، کس کے لیے بادشاہی آج کے دن؟ کون جواب دے گا؟ پر خود اللہ جواب دیں گے للہ الواحد القہار، آج اللہ واحد اور قہار کی بادشاہی ہے. یہ ہے اس قیامت کے دن کا منظر جب سور میں پہلی پھونک ماری جائے گی. فرمایا ثم نفخ فیہ اخری، پھر سور میں دوسری دفعہ پھونکا جائے گا. فاذا ہم قیام ینظرون، پھر اچانک وہ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے. اشرقت الارض بنور ربها، اور زمین ان کے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی. ووضع الکتاب، اور ہر ایک کے سامنے اس کا نامہ اعمال رکھا جائے گا. وجیء بالنبیین والشہداء، انبیاء علیہم السلام اور گواہ لائے جائیں گے. وقضی بینہم بالحق، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا. وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. ووفیت کل نفس ما عملت، اور ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا. وهو اعلم بما يفعلون، اور جو وہ کر رہے ہیں اللہ اسے زیادہ جاننے والے ہیں. وسیق الذین کفروا الى جہنم زمرا. اب یہ آخری حصہ ہے سورہ زمر کا، اور بڑی زبردست آیات. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ جہنم کی طرف گروہ در گروہ کر ہانکے جائیں گے، جماعتیں بنیں گی. بعض حضرات نے لکھا ہے کہ امتوں کے اعتبار سے گروہ بنیں گے، بعض نے لکھا ہے کہ جہنم کے درجوں کے اعتبار سے گروہ بنیں گے. حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ جہنم کے پاس آ جائیں گے. فتحت ابوابہا، جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے. وقال لهم خزنتها، جہنم پر مامور فرشتے ان سے کہیں گے الم یاتکم رسل منکم، تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے تم میں سے؟ آج اس منزل پہ کیسے پہنچ گئے؟ آج جہنم کے عذاب میں گرفتار ہونے جا رہے ہو، وجہ کیا تھی؟ اللہ کے رسول نہیں آئے تم پر، تمہیں کوئی دعوت دینے والا نہیں آیا، تمہیں کوئی اللہ کی طرف بلانے والا نہیں آیا. یتلون علیکم آیات ربکم، جو تم پر تمہارے رب کی آیات تلاوت کرتے تھے. وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، تمہیں ڈراتے تھے اس دن کے حوالے سے، اس دن تمہیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہوگی. قالوا بلا، کہیں گے کیوں نہیں. ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن کافروں پر عذاب کی بات حق ثابت ہو گئی. قیل ادخلوا ابواب جہنم، ان سے کہا جائے گا جہنم کے دروازوں میں سے داخل ہو جاؤ. خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہوں گے. فبئس مثوى المتکبرین، تکبر کرنے والوں کا بہت برا ٹھکانہ ہے. وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اور وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، وہ جو اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہے، وہ بھی جنت کی طرف گروہ در گروہ لائے جائیں گے. حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے پاس پہنچیں گے. وفتحت ابوابها، اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے. وقال لهم خزنتها، جنت پر مامور فرشتے گارڈ آف آنر پیش کریں گے. سلام علیکم طبتم، تم پر سلامتی ہو، تم بڑے پاکیزہ رہے، تم نے بڑی صاف ستھری زندگی گزاری، تم نے اپنی زندگی میں کفر و شر کو داخل نہیں ہونے دیا. فادخلوها خالدین، اس جنت میں ہمیشہ رہنے والے بن کر داخل ہو جاؤ. وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، اللہ ہمیں بھی یہ کلمے اس دن کہنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ کہیں گے تمام شکر اللہ کے لیے جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا. اسی وعدے کے چکر میں تو ساری زندگی گزاری ہے،
इसी जन्नत के वादे पर तो सब्र करते रहे हैं, इसी जन्नत के वादे पर तो आजमाइशें बर्दाश्त करते रहे, इसी जन्नत के लिए तो मेहनतें करते रहे। आज अल्लाह ने अपना वादा सच कर दिखाया, और हमें जन्नत की जमीन का वारिस बना दिया। हम जन्नत में जहां चाहेंगे वहां रहेंगे। फनिअम अज्रुल आमिलीन, क्या उम्दा बदला है अमल करने वालों के लिए। वतरल मलाइकता हाफ़ीन मिन हौलिल अर्श, तुम फरिश्तों को देखोगे कि वो अर्श का घेरा डाले हुए हैं। युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम, वो अपने रब की हमद के साथ तस्बीह कर रहे होंगे। वक़ुज़िय बैनहुम बिलहक़, और उनके दरमियान हक के साथ फैसला कर दिया जाएगा। वक़ील अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और कहा जाएगा तमाम शुक्र अल्लाह के लिए है जो सारे जहानों का रब है। यहाँ पर सूरह ज़ुमर का इख्तिताम है। कल इंशाअल्लाह सूरह मोमिन से आगाज़ करेंगे। कल के हवाले से मैं अर्ज़ कर दूं कि कल बहुत अहम मज़ामीन इंशाअल्लाह जो आ रहे हैं। सूरह मोमिन आएगी, सूरह मोमिन के बाद इंशाअल्लाह सूरह हामीम सजदा आएगी। उन लोगों का जिक्र आएगा जो सारी ज़िंदगी अल्लाह को अपना रब मानते रहे और उस पर फिर इस्तिकामत इख्तियार की, तो जन्नत में उनके क्या हालात होंगे इंशाअल्लाह उसकी तफसील हम पढ़ेंगे कल इंशाअल्लाह। और उसके बाद कल सूरत अश-शूरा भी हमारे कल के निसाब में शामिल है। और उसके बाद सूरह ज़ुख़रुफ़ आएगी। बहुत खूबसूरत सूरतें हैं कल के निसाब के हवाले से इंशाअल्लाह, और ये हम कल इंशाअल्लाह इनका मुतालिया करेंगे। ताक़रात है, सब अल्लाह से हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम सबकी मग़फ़िरत भी फरमा दे, और अल्लाह ताला हम सबको अपने फजल व करम से जन्नत में जगह अता फरमा दे, हमारी जायज़ हाजात को पूरा फरमा दे, और हमारी बीमारों को शिफा अता फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह।